سابقہ مباحثے میں عرض کیا کہ مل فرق الاساسی بین القطع و بین الامارات، جس کا لب لباب قطع نظر عن تفصیلات یہ تھا کہ قطع کی حجت ذاتی ہے، جبکہ امارات کی حجت کے لیے جائل چاہیے اور کوئی معتبر چاہیے جو اس کی حجت کو آ کر کیا ہے قرار دے کہ یہ حجتیں فلاں مورد میں فلاں ہمارا حجت ہے، فلاں حجت نہیں ہے وغیرہ۔ لہذا قطع کی حجت ذاتی ہے جبکہ امارات کی حجت ذاتی نہیں ہے، لابد کہ ہے فض اور جار ہونا چاہیے ان کے لیے۔ آج دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ آیا امارات کے مطابق جو عمل ہے ممکن ہے اس کا انسان قائل ہو، امکان ذاتی پایا جاتا ہے کہ مکلف کو متعبد بالامارات کیا جائے، یعنی امارات کو مکلف کے اوپر لازم قرار دیا جائے اور امارات کو مکلف کے لیے حجت قرار دیا جائے، یہ ذاتاً ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ علیکم السلام۔ التعبد بالامارات ممکن ذاتاً او لا یمکن۔ مرحلہ ثانی میں اگر ہم نے امکان ثابت کر لیا تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آیا جس طرح امارات پر عمل کرنا اور متعبد بالامارات اور مکلف کے لیے امارات کو حجت قرار دینا امکان ذاتی رکھتا ہے، آیا وقوع بھی ہے یعنی امکان وقوعی بھی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ مرحلہ ثانی اگر امکان وقوعی ثابت ہوا تو مرحلہ ثالث میں تیسرے مقام میں یہ گفتگو ہوگی کہ خارج میں آیا ایسی امارات موجود ہیں جن پر شارع نے جن پر عمل کرنے کے لیے شارع نے ملزم کیا ہو مکلف کو، بعبارت اخرى تحقق خارجی بھی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ جب امکان ثابت ہوا تو وقوع اور کیا ہے امکان وقوعی ثابت ہو جائے گا اگر امکان ذاتی ثابت ہوا۔ کوئی آ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر امکان وقوعی ثابت ہوا تو تحقق خارجی ثابت ہوگا، جبکہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے درمیان میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ کوئی چیز عین ممکن ہے کہ ذاتاً کیا ہو اس کا امکان پایا جاتا ہو لیکن اس کا وقوع ممکن نہ ہو کسی بھی اشکال آنے کی وجہ سے۔ کوئی اشکال کیا ہے عقلی لازم آتا ہے، کوئی اشکال کیا ہے غیر عقلی لازم آتا ہے، محال عقلی لازم آتا ہے، قبح عقلی لازم آتا ہے یا نہ آتا ہو۔ لہٰذا امکان عام ہے کس سے؟ امکان وقوع سے۔ لیکن اگر امکان کیا ہے وقوع پایا جائے تو آیا اس صورت میں تحقق خارجی کو ثابت کرنا ضروری ہے؟ کہنے کہ ہاں تحقق خارجی کو ثابت کرنا کیا ہے ممکن ہے، ضروری ہے، کیونکہ امکان وقوعی بھی عام ہے، عین ممکن ہے کہ امکان ذاتی کسی چیز کا پایا جاتا ہو اور امکان وقوعی پایا جاتا ہو لیکن تحقق خارجی ممکن نہ ہو۔ واضح ہے؟ لہٰذا بعبارت اخرى تین مقام میں کیا ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ مقام اول ہے کہ آیا امارات کو کا امکان جو ذاتی ہے وہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ ہم سابقہ مباحثے میں مقدمہ اولا میں ثابت کر چکے ہیں کہ قطع کی حجت ذاتی ہے، امارات کی حجت ذاتی نہیں ہے، لیکن امارات کو کوئی جائل اگر جعل کرے اور اس کی حجت کو کیا کرے ثابت کرے اور اس کی حجت کو کیا ہے قرار دے مکلفین کے لیے، تو یہ امکان اپنی جگہ پر کیا ہے پایا جاتا ہے، محال نہیں ہے۔ لہٰذا امکان ذاتی تو پایا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ خوب، جب امکان ذاتی پایا جاتا ہے تو آیا امکان وقوعی مقام ثانی ہے، امکان وقوعی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی خارج میں وقوع ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تحقق خارجی کی علیحدہ بات ہے، امکان وقوعی کی بات کر رہے ہیں ہم، امکان ذاتی امکان وقوعی۔ واضح ہے؟
یعنی امکان ذاتی فی مقابل امتناع ذاتی، واضح ہے. جس طرح اجتماعی نقیضین محال ہے، ذاتاً محال ہے، واضح ہے. آیا اس طرح یہ محال تھا؟ نہیں، ہم نے کہا کہ امکان ذاتی پایا جاتا ہے. امکان ذاتی کے مرحلے میں اگر یہ ثابت ہو گیا تو مرحلے ثانی میں آ جاتے ہیں کہ امکان ذاتی تو پایا جاتا ہے لیکن وقوع کا بھی امکان ہے یا وقوع کا امکان نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مقام ثانی میں مصنف انشاءاللہ قائل ہیں کہ امکان ذاتی کے ساتھ ساتھ امکان وقوعی بھی پایا جاتا ہے، یعنی امارات پر عمل کرنے کا امکان وقوعی اپنی جگہ پر کیا ہے؟ ثابت ہے. کوئی اگر سوال کرتا ہے کہ جب امکان ذاتی آپ نے ثابت کیا تو امکان وقوعی کیا ہے؟ یعنی ذاتی کے علاوہ علیحدہ چیز ہے. اس سوال کی کیا ہے جی کہ امکان وقوعی ثابت ہے یا امکان وقوعی ثابت نہیں، ضرورت نہیں پڑتی. تو جواب اس کا کیا ہے؟ واضح ہے انشاءاللہ کہ امکان ذاتی اعم ہے امکان وقوعی سے. عین ممکن ہے کہ کوئی چیز ذاتاً ممکن ہو لیکن اس کا وقوع کیا ہو؟ محال ہو. وقوع محال ہونا کیوں ہے؟ کسی محظور عقلی کی وجہ سے، واضح ہے. لہٰذا یہ کیا ہے؟ ضرورت پڑی ہے کہ ہم امکان ذاتی کے ساتھ امکان وقوعی کو بھی مرحلہ ثانی میں کیا کریں؟ ثابت کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ ان قریب جو بحثیں آنے والی ہیں اس میں ابن قبا کا ایک نظریہ آئے گا. وہ بیان کریں گے کہ امارات کا امکان ذاتی تو پایا جاتا ہے لیکن امکان وقوعی نہیں پایا جاتا، محال ہے. کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اس پر محال عقلی یا قبیح عقلی کا محظور لازم آ رہا ہے. واضح ہے. اگر آپ امارات پر عمل کرنے کو کے وقوع کے احتمال کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین میں پڑھیں گے، یا تفویت کیا ہے جی مصلحت اور القاء فی المفسدہ میں پڑھیں گے. اگر محظور اجتماع ضدین اور اجتماع کیا ہے مثلین ہے تو محظور عقلی ہے، یعنی عقلاً کیا ہے؟ محال ہے. اگر محظور کیا ہے؟ تفویت مصلحت یا مفسدہ میں پڑھنا ہے، القاء فی المفسدہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ محظور قبیح عقلی ہے. دونوں کے درمیان فرق ہے. جہاں پر محظور عقلی ہو تو یہ مطلقاً ہے، کسی صورت میں بھی امکان اس کا پایا نہیں جاتا. لیکن جہاں پر محظور قبح عقلی کا ہو تو یہ قبیح عقلی ہونا کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ بعض افراد کی نسبت ہو، بعض کے افراد کی نسبت نہ ہو. جیسے مثلا ایسا کلام جو کیا ہے قبیح ہو عقلاً شارع کے نسبت، جو حکیم ہے اس کی نسبت قبیح ہے، لیکن ایک جاہل اور غافل انسان کی نسبت اس طرح کا کلام کیا ہے؟ قبیح نہیں ہے. لہذا قبیح عقلی اور کیا ہے جی محال عقلی میں فرق پایا جاتا ہے. تو ابن قبا اگر اس کی تفصیل وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، ہم بھی وہاں پر ہی ذکر کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ امارات پر کیا ملزم کرنا اور تعبد بالامارات وقوعاً، اس پر کیا ہے؟ یا تو محال عقلی لازم آ رہا ہے یا قبح عقلی لازم آ رہا ہے. بنا برعین تعبد بالامارات کا احتمال اور امکان وقوعی محال ہے، اس کیا ہے؟ تعلیہ فاسد اور محظور لازم آنے کی وجہ سے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ کوئی کیا ہے جی محظور لازم نہیں آ رہا. انشاءاللہ تعالی امکان جس طرح ذاتی ثابت ہے اسی طرح امکان کیا ہے؟ وقوعی بھی ثابت ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. مقام ثالث ہے کہ امکان ذاتی ثابت ہوا، امکان وقوعی ثابت ہوا. تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ ہاں جی تحقق خارجی ہے. آپ نے امکانات تو ثابت کیے ہیں لیکن امکانات سے کوئی استنباط حکم شرعی ہوتا ہے؟ نہیں. امکان ثابت کرے نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے امکان ذاتی ہو امکان کیا ہے؟ وقوعی ہو. تحقق خارجی ہے تو یہ امکانات کا ثابت کرنا مفید ہے. تحقق خارجی نہیں ہے تو آپ امکانات بے شک ثابت کریں، کوئی کیا ہے ثمر حاصل نہیں ہوگا. آیا تحقق خارجی موجود ہے، یعنی کچھ امثلہ ایسے امارات موجود ہیں کہ شارع نے جن کو حجت قرار دیا ہو اور کہا ہو یا ایھا المکلفون، ان امارات پر آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے عمل کرنا. ان کے مطابق کیا ہے؟ آپ کا عمل ضروری ہے. یہ امارات آپ کے لیے حجت ہیں. آیا تحقق خارجی موجود ہے؟ مصنف خود ضرور کہتے ہیں کہ لا شک والشبہۃ، بعض امارات ایسی ہمارے پاس موجود ہیں جن میں کیا ہے؟ تحقق خارجی موجود ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. یعنی کچھ امارات ایسے ہیں ہم ادلہ کے ذریعے ثابت کریں گے کہ شارع نے آ کر کہا ہے کہ یہ امارہ ہے، مثلا خبر ثقہ ہے،
اس کے مطابق کیا کیا ہے آپ عمل کر کے کسی بھی حکم شرعی پر عمل کر سکتے ہیں، اگر کیا ہے اس حکم شرعی کے واجب ہونے پر یا مستحب ہونے پر خبر سکہ کیا ہو قائم ہو. یعنی بعبارت اخرى اس امارے کے ذریعے جو حکم کیا ہے ثابت ہو رہا ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ جو امارات ذکر کریں گے، خبر سکہ ہے، شرائط فتوی وغیرہ جو مشکوک الحجت یا قطعی الحجت ہیں، سب میں وہاں پر بیان کریں گے کہ یہ کیا ہے موارد ہیں جہاں پر امارات کا تحقق خارجی پایا جاتا ہے، جس کے مطابق عمل کرنا شارع کی طرف سے لازم قرار دیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ہمارے مقصد سادس مباحث الامارات میں یہی تیسرا بحث جو ہے مقام ثالث، یہی حقیقت میں کیا ہے مورد نزاع ہے. پوری امارات میں جتنے ہم بحث کریں گے اسی میں کریں گے کہ بالآخر خارج میں ایسے موارد موجود ہیں کہ جہاں پر شارع نے امارات پر کیا ہے عمل کرنے کو لازم قرار دیا ہو اور تحقق خارجی ثابت ہو. واضح انشاءاللہ تعالی. خوب، اس سے 3 مقامات کے کیا ہے وضاحت کے بعد ایک سوال اور جواب کے ضمن میں یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے قطع حاصل ہو، امارات کے امکان ذاتی، امکان وقوعی، تحقق خارجی، قطع حاصل ہے، یقین حاصل ہے، فنعمل علی طبق القطع، قطع کے مطابق کیا کریں گے. لیکن جہاں پر حالت کیا ہو شک کی ہو، واضح ہے، امکان ذاتی ہو یا امکان وقوعی ہو، یعنی کسی چیز کے ممکن اور مستحیل ہونے کے بارے میں، کسی کی چیز کے تحقق خارجی کے بارے میں، تو آیا اصل ہمارے پاس کوئی موجود ہے جس میں ہم موارد مشکوک میں اس عمل کے اصل کی طرف رجوع کریں؟ کیونکہ اگر کہیں پر علم حاصل ہو جائے تو تابع عمل اور قطع کے مطابق عمل کریں گے. یہاں پر کیا ہے مثلا ممکن ہے ذاتاً وقوعاً خارجاً، لیکن شک ہے، تو آیا اصل ہے یا ہمارے پاس کوئی اس طرح کے اصل نہیں ہے جہاں پر شک کے مورد میں ہم کیا کریں رجوع کریں؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا ہے جی اصل موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اصل الامکان. جہاں پر کسی چیز کے امکان کے بارے میں اور مستحیل یعنی ممکن اور مستحیل کے بارے میں امر ظاہر ہو تو اصل چیز کا کیا ہے ممکن ہونا ہے. مستحیل ہونے کے لیے جب تک یقین نہ ہو تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز محال ہے. واضح ہے. بالدلیل ما هو الدلیل علیہ یا ایھا شیخ الانصاری، کہہ رہے ہیں کہ دلیل سیرت عقلاء ہے. سیرت عقلاء کیا ہے؟ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ جہاں پر کسی چیز کے بارے میں ہمیں امکان کا کیا ہے احتمال ہو کہ یہ عین ممکن ہے کہ چیز یہ ممکن ہو، دوسرا احتمال اس کے محال ہونے کے بارے میں ہو، تو جب تک محال ہونے کا یقین نہیں کیا جاتا تب تک اس چیز کو امکان کے دائرے میں رکھا جاتا ہے. اور یہ سیرت کیا ہے عقلاء کے درمیان میں رائج ہے. بالنتیجہ جہاں پر موارد مشکوک و مورد ایسا ہو جس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ ممکن ہے یا محال ہے، ایسا مورد آ جائے کہ امکان ہو کیا ہے استحالہ کے بارے میں امر دائر ہو، تو اصل قاعدہ ہمارے پاس اصالت الامکان کے لحاظ سے کیا ہے موجود ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. مصنف خود سرو کیا ہے اس پر 3 اشکالات کرتے ہیں. واضح ہے. اشکال اول کہتے ہیں کہ اصل آپ نے یہ سیرت کی دعویٰ کی ہے، یہ سیرت ثابت ہے نہیں. یہ سیرت عقلاء کہاں ہے اس طرح کہ جہاں پر کسی چیز کے امکان اور کیا ہے مستحیل ہونے کے بارے میں شک ہو تو اصل کیا ہے اس کا ممکن ہونا ہے. یہ سیرت ثابت نہیں ہے. اشکال اول. اشکال ثانی یہ کیا ہے کہ اگر یہ سیرت ثابت ہو تو سیرت کیا ہے بعبارت اخرى. یہ البتہ مصنف نے ذکر نہیں کیا لیکن ضمناً یہ چیز مطلب موجود ہے کہ سیرت کیا ہے دلیل لبی ہے لا لسان لہ، اور ادلہ لبیہ میں قدر متیقن پر کیا ہے اکتفا کی جاتی ہے. سیرت قدر متیقن، سیرت کی وہ صورت کیا ہے، سیرت کی وہ صورت کیا ہے حجت ہے جہاں پر سیرت ممزات میں شارع نے اس کی کیا ہے اجازت دی ہوئی ہو. یہ سیرت جس کے آپ کیا ہے دعویٰ کر رہے ہیں اس کا آپ کو یقین حاصل ہے کہ شارع نے اس کی اجازت دی ہے، یہ امضاء من الشارع اس کے لیے ثابت ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا یقین حاصل نہیں ہے. لہذا اشکال ثانی یہ ہوا کہ اگر ہم تسلیم کریں، اولا تو صرف سیرت ہے نہیں، ثانی اگر تنزل کریں تسلیم کرتے ہیں یہ سیرت کیا ہے حجت نہیں ہے. اشکال ثالث کیا ہے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اصلا خواہ آپ کیوں تکلیف اور کیا ہے مشقت میں اپنے وجود کو ڈال رہے ہیں اور ایک اصل نکال رہے ہیں.
اصالت الامکان کے لحاظ سے، اور پھر کیا ہے اس اصل کے اوپر دلیل سیرت کو پیش کریں، یہ ساری مشقات ہیں۔ ہم آپ کو کیا ہے آسان طریقہ بتاتے ہیں امکان کے ثابت کرنے کا۔ وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں مصنف کہہ رہے ہیں کہ خیر دلیل علی امکان شیء وقوعہ، احسن دلیل جو کسی چیز کے ممکن ہونے پر ہے وہ اس کا وقوع ہے۔ واضح؟ ہم دکھاتے ہیں آپ کو ادلہ کے ذریعے ثابت کریں گے کہ بہت سارے امارات میں تحقق خارجی، وقوع خارجی ثابت ہے۔ بس وقوع خارجی ثابت اس کا مطلب ممکن بھی ہے، بس امکان پر احسن دلیل وقوع اور تحقق خارجی ہے، نہ کہ آپ نے جو اصل کیا ہے اس کو قرار دیا ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ دیکھیں جہاں تک ہم عبارت کرتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ ثانیہ یعنی کہا قبل الخوض فی ذلک ینبغی تقدیم امور، اصل بات میں وارد ہونے سے پہلے کچھ امور کا ذکر کرنا مقدم، ان میں سے امر ثانی فی بیان امکان تعبد بالامارت غیر العلمیت شرعا۔ امکان تعبد کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، یعنی لزوم العلا علی طبق ہی، لزوم العمل علی طبق الامارہ اور حجیت الامارہ۔ کیا ممکن ہے تعبد بالامارہ الغیر العلمیہ، امارہ جو غیر علمیہ ہے، آیا شرعاً اس پر عمل کرنا، متعبد ہونا یہ درست ہے؟ واضح ہے، یعنی فی بیان امکان تعبد بالامارۃ غیر العلمیہ شرعاً، یہ کیا ہے؟ امکان وقوع کی بات ہو رہی ہے۔ وعدم اللزوم محال منہ عقلاً، اور اس تعبد بالامارہ پر کوئی محال عقلی لازم نہیں آ رہا، منہ یعنی من کیا ہے؟ من التعبد بالامارہ، فی قبال دعوی استحالتہ للزومہ، اس دعویٰ کے مقابلے، یہ کس دعویٰ کی بات کر رہے ہیں؟ ابن کبا کی جو دعویٰ ہے، فی قبال دعوی استحالتہ یعنی استحالت التعبد بالامارہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جی، دوسرے طرف سے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ محال ہے للزوم ہی، کیونکہ محظور عقلی کیا ہے؟ لازم آ رہا ہے۔ ہم امر ثانی میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو محال کیا ہے ہونے کے قائل ہیں ان کے مقابلے میں آیا امکان وقوعی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یعنی امارہ پہ عمل کرنے کا، تعبد بالامارات کا۔ وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى بَلْ مُطْلَقًا اصلاً متبعاً عند العقلاء فی مقام احتمال ما یقابلہ من الامتناع۔ دیکھیں عبارت کفایہ کی عبارت ہے بھائی، کفایت الاصول، واضح ہے؟ ہاں جی، آپ مرجع بن رہے ہیں اس کے بعد، اصول کی اختتام ہے۔ اگرچہ کیا ہے اس میں مطلب جو اصولی ہے وہ ممکن ہے تھوڑا سا ہو، 10-15% ہو، لیکن عبارت میں کیا ہے جی انتہائی وہ مطالب پیچیدہ۔ یہ عبارت تو توجہ سے سنے آگئے، وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ أَصْلًا مُتَّبًا، بریکٹ کی عبارت کو چھوڑ کے حقیقت میں یہ لیس الامکان سے رد کر رہے ہیں کس کو؟ ہاں جی، شیخ انصاری کے نظریے کو۔ وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى بَلْ مُطْلَقًا، بِهَذَا الْمَعْنَى یعنی امکان وقوعی، بل مطلقاً حتیٰ کہ امکان ذاتی، امکان چاہے امکان وقوعی ہو یا امکان کیا ہے ذاتی ہو، لیس اصلا متبعا عند العقلاء، ایسا امکان کوئی اصل اور قاعدے کی صورت میں موجود نہیں ہے عقلاء کے درمیان میں، فی مقام احتمال ما یقابلہ من الامتناع، ایسے مورد میں کیا ہے جی جہاں پر اس کے مقابلے کا احتمال ہو، یعنی امتناع کا احتمال ہو، جہاں پر امتناع امکانی یا امتناع وقوعی کا احتمال موجود ہو، تو اس امتناع کے مقابلے میں کوئی اصل جو امکان پہ دلالت کر رہی ہو ایسی موجود نہیں ہے۔ کما قالہ شیخ ان الاستاذ، یعنی مرحوم کیا ہے اخف خراسانی کا استاد۔ کیوں ایسی اصل نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لمنع کون سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند شک فیہ۔ اشکال اول، شیخ انصاری نے جو اصل ذکر کیا ہے کہ اصل کیا ہے
امکان موجود ہے جہاں پر امکان امتناع موجود ہو، کسی چیز کے ممتنع اور محال ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، یہ چیز ممتنع ہے یا ممکن ہے، تو اصل امکان ہے اس چیز کا جب تک کہ محال ہونے کا یقین نہ ہو۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو اصل آپ نے امکان نکالا ہے، اس اصل کی کیا ہے جی؟ کوئی تحقق اور سیرت کیا ہے عقلاء کے درمیان میں نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ لمنع کون سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند شک فیہ فی الامکان، سیرت کیا ہے قائم ہو آثار امکان جاری کرنے کی عند شک فی الامکان، یعنی جب شک ہو کسی چیز کے ممکن ہونے کے بارے میں تو سیرت قائم ہو کہ یہ ممکن ہے، یہ کیا ہے؟ اس طرح کی سیرت موجود نہیں ہے۔ خوب یہ اشکال اول ہے۔ لو فرضنا وتنزلنا، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ نہیں سیرت موجود ہے، تو دوسرا ومنع حجیتها لو سلم ثبوتها، اگر سیرت کا ثبوت ثابت کیا جائے تو اس طرح کی سیرت کی حجیت ممنوع ہے۔ کیوں؟ لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبارها، کیونکہ کوئی دلیل قطعی اس سیرت کے معتبر ہونے پر قائم نہیں ہے۔ سیرت دلیل لبی ہے، اس میں کیا ہے؟ دلیل قطعی چاہیے اس کے حجت ہونے کے لیے۔ دلیل قطعی امضاء اشارے ہے، جب تک اشارے کیا ہے؟ امضاء نہ کرے سیرت حجت نہیں ہوتی، اور شارع کا اس سیرت کو امضاء کرنا کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو ایسا نہیں ہے۔ بس اس سیرت کے امضاء پر کوئی دلیل قطعی موجود نہیں۔ ہاں اگر اس سیرت کے امضاء پر دلیل قطعی موجود ہوتا تو ہم آپ کی بات کو کیا ہے؟ تسلیم کرتے۔ وَظَنُّ بِهِ لَوْ كَانَ فَالْكَلَامُ الْآنَ فِي إِمْكَانِ التَّعَبُّدِ بِهَا وَامْتِنَائِهِ فَمَا ظَنُّكَ بِهِ، اس عبارت میں اگر یوں کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں یا ایھا الاخ الخراسانی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سیرت عقلاء کے کیا ہے جی؟ ممزات اور حجیت کا قطع نہیں ہے، لیکن ظن تو ہے نا۔ چلو قطع کو آپ نہیں مانتے، استاد کے نظریے کو رد کرتے ہیں، لیکن اتنے جزم اور یقین کے ساتھ رد نہ کریں، کم از کم یہ کہیں کہ اس سیرت کے بارے میں کیا ہے جی؟ ظن حاصل ہے کہ یہ سیرت عقلاء کے درمیان میں رائج ہے۔ اور اگر ظن حاصل ہو پھر بھی کافی ہے کس کے لیے؟ اس اصل کو تسلیم کرنے کے لیے کہ جہاں پر کسی چیز کے ممکن ہونے اور مستحیل ہونے کے بارے میں شک ہو تو اصل اس کا امکان ہے۔ واضح ہے؟ مصنف رد کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ظن کو ثابت، امارات ظنی ہے نا، ظن کو ثابت کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟ ظن کے ذریعے۔ یہ تو دور لازم آ رہا ہے، آپ اصل بحث یہ چل رہی ہے۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں سیرت ظن قطع نہ مانے تو ظن ہی مانے، ٹھیک۔ اچھا اس سیرت ظنی کے ذریعے کس کو ثابت کر رہے ہیں؟ ظن کی حجیت کو۔ یہ بھائی کیا ہوا؟ یہ ظن کے ذریعے ظن کی حجیت کو ثابت کریں، اس سے دور لازم آ رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں وَالظَّنُّ بِهِ یعنی بحجیت سیرت و اعتبارها لو کان، اگر یہ ظن موجود ہو، ورنہ تو ظن نہیں ہے۔ اگر ظن ہو بھی تو فالکلام الان فی امکان التعبد بها، گفتگو جو ابھی ہو رہی تھی کہ تعبد بها یعنی بالامارات ظنیہ، امارات ظنیہ کے اوپر عمل کرنا یہ ممکن ہے، وامتناعہ یا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب خود ہم امارات ظنیہ کے کیا ہے جی اوپر عمل کرنے اور متعبد بالامارات ظنیہ ہونے میں ممکن اور کیا ہے عدم امکان کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو وہ خود جنی چیز ہے، مطلب ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا۔ فما ظنک بہ، تو آپ کا جو ظن ہے اس کے سیرت کے بارے میں، اس کے ذریعے آپ اس ظن کو کیا کریں گے؟ ثابت کریں۔ بے عبارت اخرى فما ظنک بہ، جو اس کے بارے میں جو ظن حاصل ہوگا سیرت کے بارے میں، آپ ظن کے ذریعے ظن کو کریں گے، اور بالنتیجہ دور کیا ہے؟ لازم آئے گا کہ ظن کی حجیت موقوف ہے کس کے اوپر؟ ظن کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ لہذا یا ایھا الاستاذ، آپ نے جو اصل کیا ہے پیش کیا ہے کہ اصل جہاں پر کسی چیز کے ممکن اور مستحیل ہونے کے بارے میں شک ہو تو اصالۃ الامکان جاری کریں گے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہوگا اگر یہ ثابت نہیں ہے تو آپ کوئی دلیل پیش کریں۔ مصنف آپ دلیل دیتے ہیں، لیکن دلیل وقوع التعبد بها یعنی بالامارات ظنیہ من طرق اثبات امکانہ حیث یستکشف به یعنی بدلیل الوقوع عدم ترتب محال
فلا حاجت معه، ہاں جی، وبدونه لا فائدۃ فیہ. عبارت پھر دیکھیں، لیکن سے کیا ہے حقیقت میں مصنف جو دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی خیر دلیل علی امکان الشیء وقوعہ، ہم آپ کو آسان طریقہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا امکان آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تحقق خارجی ہے یا اگر تحقق خارجی ہے تو بطریق اولا امکان بھی کیا ہے، ثابت ہے. لیکن اگر تحقق خارجی نہیں ہے تو امکان کے ثابت کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو استنباط اور استخراج ہوتا ہے حکم شرعی کا وہ ادلہ خارجیہ سے ہوتا ہے، تحقق خارجی سے ہوتا ہے. امکان ذاتی ثابت کرنے کے آپ کیا حاصل ہوگا؟ واضح ہے. لیکن اس حساب سے ان کا دلیل جو ہے وہ تو غلط ثابت ہوتا ہے نا. کون سا؟ کیونکہ اگر تحقق خارجی موجود ہے تو امکان بھی موجود ہے، لیکن تحقق خارجی موجود نہیں ہے تو امکان موجود نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. بات تو غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان کا دلیل تو باطل ہوتا ہے نا. اس جی وہی کر رہے ہیں نا ہم، کہ یعنی مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا اصالت الامکان والا دلیل تھا، آپ اس کے ذریعے امکان کو ثابت کرتے ہیں نا. امکان کا ثابت کرنا اگر وقوع ثابت نہ ہو خارجی، امکان کا ثابت کرنا دونوں صورت میں فائدہ مند نہیں، چاہے امکان وقوعی ہو یا امکان کیا ہے، ذاتی ہو، یہ مفید نہیں ہے اگر تحقق خارجی ثابت نہیں ہے. اگر تحقق خارجی ثابت ہے تو بھی امکان کیا ہے کہ ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تحقق خارجی ثابت ہے تو صورت میں امکان آپ ثابت کریں تو کیا ہے جی، نہ کریں، دونوں صورت میں استنباط اور استخراج حکم شرعی کیا ہے، اسی تحقق خارجی سے ہوتا ہے. لیکن دلیل وقوع التعبد بہا یعنی بالامارۃ الظنیہ کیا ہے دلیل؟ ہو من طرق اثبات امکان ہی، یعنی کیا ہے اس کے امکان کے ثبوت کے طریقے سے، حیث یستکشف، بیان کیا ہے، حیث یستکشف بھی یعنی بدلیل وقوع، دلیل وقوع سے کشف کیا جائے گا. کیا کشف کیا؟ وہ عدم ترتب محال، کہ جہاں پر وقوع کے اوپر کوئی محال لازم نہ آ رہا ہو. محال کون سا ہو سکتا ہے؟ من تال باطل فیمتنع مطلقاً، تالی باطل یعنی کیا ہے، محال عقلی، جیسے کہ اجتماع ضدین اور اجتماع کیا ہے، مثلن والا کہا تھا. فیمتنع مطلقاً، اگر اس طرح کی تالی فاسد ہے تو یہ مطلقاً کیا ہے جی، محال ہے، کسی طرح بھی اس کا امکان نہیں پایا جاتا. او علی الحکیم، یا تالی باطل اور محال ہے لیکن سب افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے، حکیم کے نسبت. وہ کب؟ جب ابن کبا قائل ہو اس نظریے کا کہ تالی فاسد جو ہے وہ کیا ہے، تفویت المصلحت ہے یا القاء فی المفسدہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ تفویت المصلحت اور القاء فی المفسدہ شارع کی نسبت کبھی ہے کہ شارع کیا ہے، کسی مصلحت کو فوت کرنے کی اجازت دے یا شارع کسی مفسدے میں ڈالنے کی اجازت دے. ہمارا پہ عمل کرنے میں اگر مکلف کسی مفسدے میں پڑ رہا ہے تو شارع کے لیے کبھی ہے، مکلف سے کوئی مصلحت فوت ہو رہی ہے تو شارع کے لیے کبھی ہے. لیکن کوئی شخص جاہل ہے، غافل ہے، اس کے لیے کبھی ہے نہیں ہے. لہذا یہ جو بریکٹ میں ہے نا، محال کے دو قسمیں عبارت ہوتا ہے، محال عقلی ہے یا کیا ہے جی، محال قبح عقلی ہے، کبھی ہے عقلی ہے. محال عقلی مطلقاً محال کیا ہے ہوتا ہے کسی کے نسبت بھی، لیکن جو کبھی عقلی ہوتا ہے وہ فقط شارع کی نسبت کیا ہے، محال ہے، لیکن باقی افراد کی نسبت محال نہیں ہے. این ممکن ہے کہ کوئی شخص کیا ہے تفویت مصلحت کا کیا ہے سبب بنے، کسی چیز پر عمل کرتے مصلحت فوت کر دے، کسی چیز میں کیا ہے جی فعل میں واقع پڑھنے سے مفسد میں پڑ جائے، این ممکن ہے، اس کے لیے کبھی نہیں ہے. اب یہ عبارت کو پھر دیکھیں، لیکن دلیل وقوع تعبد بہا من طرق اثبات امکانی حیث یستکشف به عدم ترتب محال، کشف کیا جاتا ہے وقوع تعبد سے یعنی امکان وقوع سے کہ کوئی محال اس پر لازم نہیں آ رہا. فلا حاجت معه یعنی دلیل وقوع کے ساتھ، جب دلیل وقوع ہے تو کوئی حاجت نہیں ہے کس چیز کی، الی اثبات الامکان، امکان کے ثابت کرنے کی. واضح ہے. وبدون ہی یعنی بدون دلیل وقوع لا فائدۃ فی اثباتہ، فی اثباتہ یعنی فی اثبات
امکان واضح ہے انشاءاللہ عبارت. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے یعنی ہمارا عمل کرنے کے اوپر کوئی محال لازم نہیں آ رہا عقلی، اور کبھی عقل لازم نہیں آ رہا، تو اس صورت میں یہ خود وقوع دلیل ہے کس بات کے اوپر؟ امکان کے ثبوت کے اوپر. بس اگر وقوع ثابت ہے تو فلا حاجت معہ، وقوع کے ثابت ہونے کے بعد حاجت نہیں بنتی الا اس بات الامکان، کہ امکان کو ثابت کریں، امکان ذاتی ہو یا امکان کیا ہے؟ وقوعی ہو. وبدون ہی، اور بدون وقوع، اگر وقوع ثابت نہیں ہے تو چاہے آپ امکان وقوعی اور امکان کیا ہے ذاتی ثابت کریں، لا فائدہ فی اثبات ہی، اس امکان کے کیا ہے ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعبارت اخری، چاہے امکان ذاتی اور امکان وقوعی ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، دونوں صورت میں ان کا کوئی ثمر عملی، فائدہ عملی نہیں ہے جب تک کہ امکان کیا ہے؟ تحقق خارجی اور تحقق وقوعی ثابت نہ ہو. فلا حاجت معه فی دعوی الوقوع، وقوع کے کیا ہے ساتھ دعویٰ کرنے کے اس امکان اور اس کی کیا ہے حاجت نہیں. وقد انقدح کما ہوا واضح، جس طرح یہ مطلب واضح ہے. وقد انقدح بذالک، اور اسی سے یہ مطلب واضح ہوا، ما یعنی مطلب واضح یعنی وہ اشکال واضح ہوا کس میں؟ فی ما فی دعوی شیخنا العلامہ اعلی اللہ مقامہ، شیخ علامہ یعنی شیخ انصار رحمۃ اللہ مراد ہے، ان کی دعویٰ میں جو اشکال آ رہا ہے وہ لازم ہوا کہ من کون الامکان عند العقلاء ما احتمال الامتناع اصلا. دعویٰ ان کی کیا تھی کہ امکان کیا ہے جی عقلاء کے نظر میں جب امر دائر ہو امتناع اور کیا ہے کسی چیز کے محتمل الوقوع، واضح ہے، اور محتمل امتناع ہونے پر تو اصل عقلاء میں کیا ہے جی امکان پایا جاتا ہے. اس میں جو اشکال لازم آتا ہے صاحب کا مطلب سے وہ کیا ہو گیا؟ واضح ہوگا. یہ اشکال واضح ہوا کہ دیکھیں اصل کیا ہے تحقق خارجی ہے، امکان وقوعی ثابت ہو یا امکان وقوعی ثابت نہ ہو، دونوں صورت میں کوئی ثمرہ. اگر تحقق خارجی ثابت ہے تو بالطبع کیا ہے امکان بھی ثابت ہے، واضح ہے. اگر تحقق خارجی ثابت نہیں ہے تو امکان ثابت کریں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ عبارت واضح. وقد انقدح بذالک ما فی دعوی شیخنا العلامہ المن کیا من کون الامکان عند العقلاء اصلا، کہ امکان عقلاء کے نظر میں اصل ہے، اور اس سے یعنی اصالت الامکان پر سیرت عقلاء کیا ہے دلیل ہے، جس طرح شیخ انصاری کا نظریہ بیان کیا تھا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اشکال ہے صاحب کا مطلب سے وہ اشکال کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.